بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شوہر نے طلاق دے دی، بولا روز رات تیرے پاس سے مردانہ خوشبو آتی ہے۔ عدت میں روتے ہوئے سورہ جن پڑھی تو بعض اوقات انسان سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جو انسان کے لیے سہانے روح بن جاتی ہیں، اس کی زندگی عذاب کر دیتی ہیں۔ میرے دادا عملیات کا کام کرتے تھے، ان کے قبضے میں بہت سے جنات تھے۔ میرے دادا ابو ایک بہت رعبدار شخصیت کے مالک تھے، وہ بہت بڑے رئیس انسان تھے۔ کتنے بڑے لوگ ان کے پاس یہ کام کروانے کے لیے آتے تھے، جبکہ میرے ابو کو ان چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر دادا ابو کی وجہ سے مجھ میں یہ دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ میں نے یہی سوچ لیا تھا کہ میں بڑی ہو کر عملیات کا کام کروں گی۔ دادا ابو بہت سے خوفناک واقعات ہم لوگوں سے بیان کرتے تھے۔ پہلے ہم دادا ابو کے ساتھ ان کے گھر میں رہتے تھے، اور اس گھر میں میرے چاچو بھی تھے۔ چاچو بھی عملیات سے کوسوں دور رہنے والے انسان تھے۔ دادا ابو کی دیکھا دیکھی میرے دل میں بھی یہ شوق پروان چڑھ گیا کہ میں بھی عملیات سیکھوں۔ ایک بار دادا ابو اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کھڑکی سے چھپ کر کمرے میں دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے، اور جب کمرے میں دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کمرے میں اتنی خوبصورت عورتیں اور ایک مرد بیٹھا ہوا تھا۔ وہ دادا ابو کے ساتھ بہت ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ میں ان کو دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کو تو میں نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ساتھ مجھے اس بات کا بھی ڈر لگ رہا تھا، اگر دادا ابو نے مجھے دیکھ لیا تو مجھے ڈانٹیں گے۔ اتنے میں اس شخص کی مجھ پر نظر پڑی۔ اگلا لمحہ حیران کن تھا، وہ تینوں اپنی جگہ سے غائب ہو چکے تھے۔ میں ایک دم سے ڈر گئی، یہ کیا ہو گیا؟ اس کے بعد اب شام کو دادا ابو نے مجھے بہت ڈانٹا تھا اور سختی سے منع کیا تھا کہ آئندہ ان کے کمرے میں نہ جھانکوں۔ انہوں نے دادی کو بھی سختی سے تاکید کی تھی کہ ان بچوں پر نظر رکھو۔ اس کے بعد میں اکثر دادا ابو کے کمرے میں چھپ کر دیکھتی تھی۔ کتنی بار میں نے انہیں لوگوں کا جن نکالتے ہوئے دیکھا۔ میں ایسے واقعات دیکھ کر بالکل بھی نہیں ڈرتی تھی، بلکہ میں خود یہ کام کرنا چاہتی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد دادا ابو کی وفات ہو گئی تھی۔ مجھے اس بات کا بہت زیادہ دکھ ہوا تھا، اور زیادہ دکھ مجھے اس بات کا تھا، میں جو یہ سوچے بیٹھی تھی کہ دادا ابو کی کتابوں کو اپنے قبضے میں لے لوں گی۔ چاچو نے وہ تمام کتابیں کسی انسان کو دے دیں، اور جب میں کمرے میں گئی تو خالی الماری میرا منہ چڑھا رہی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عملیات کا شوق جوں کا توں قائم تھا، مگر یہ شوق مجھے بہت مہنگا پڑا تھا۔ اس کا اثر میری آنے والی زندگی پر پڑا۔ میرے شوہر نے مجھے شادی کے چند دنوں بعد ہی چھوڑ دیا تھا، اور اس کی وجہ بھی میں خود تھی۔ یہ قصہ تب شروع ہوا تھا جب میں ایک کالج میں پڑھتی تھی۔ اس دن میں بہت دیر تک سوتی رہی تھی۔ جب امی مجھے جگانے کے لیے آئی تھیں، میں بے خبر سو رہی تھی۔ انہوں نے کہا، تمہیں کالج سے دیر ہو رہی ہے، جلدی سے اٹھو۔ اب میں جلدی سے ہاتھ منہ دھو کر تیار ہو گئی اور کالج کی طرف روانہ ہو گئی۔ گزشتہ دنوں کی نسبت آج زیادہ گرمی تھی۔ صبح کے 9 بجے ہی سورج آگ برسا رہا تھا۔ میرا چہرہ دھوپ کی تمازت سے تمتما رہا تھا۔ اف اللہ جی، آج گرمی کس قدر بڑھ گئی ہے۔ میں نے اپنی رفتار تیز کر دی تاکہ جلدی کالج پہنچ سکوں۔ ذرا جلدی سے کلاس روم کی طرف بڑھی، جہاں کلاس بس اسٹارٹ ہونے ہی والی تھی۔ کلاس ختم ہونے کے بعد میری فرینڈ مجھے بولی، مہارانی کی آج بھی آنکھ نہیں کھلی ہوگی۔ نجمہ نے طنزاً کہا۔ میں جواباً ڈھٹائی سے مسکرائی، لڑکی تمہارا کیا بنے گا؟ کہیں تم رات کو کوئی نیا عمل تو نہیں کرتی رہی؟ تمہاری یہ جن کو قابو کرنے کی فضول خواہش تمہاری زندگی کا بیڑا غرق کر دے گی۔ ان چیزوں سے باز آ جاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ مجھے ڈر ہے کہ تم اپنا بہت بڑا نقصان نہ کر دو۔ نجمہ میری بہت اچھی دوست تھی، وہ میری ہم راز اور ہم گسار تھی۔ وہ ایک فرد واحد تھی جس کو میری اس خواہش کے بارے میں پتہ تھا۔ وہ جانتی تھی میں عملیات کی دیوانی ہوں اور جن کو قابو کرنے کے چکر میں مری جا رہی ہوں، مگر وہ ہمیشہ اس بات پر مجھے منع کرتی تھی اور خاموشی سے اس چیز سے باز رہنے کو بولتی تھی، مگر مجھے اس کی یہ باتیں پسند نہیں تھی۔ تم پھر سے شروع ہو گئی؟ تم بس دیکھتی جاؤ، کسی جن کو میرے قابو میں آ لینے دو، اس میں ہم دونوں کا ہی فائدہ ہوگا۔ ہم اس سے جو چاہیں گے کام کروائیں گے، اور وہ ہمیں انکار بھی نہیں کر پائے گا، اور ساتھ تمہارے لیے بہت سی مصیبتیں بھی لے کر آئے گا۔ تمہیں سمجھانا ہی فضول ہے۔ حسب معمول اسے میری بات پر غصہ آ گیا تھا،
اسے سمجھ نہیں آتی تھی وہ مجھے کیسے سمجھائے، اور ایک میں تھی جو سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میں اس وقت کوئی نصیحت سننے کے موڈ میں نہیں تھی، اس لیے میں نے اس کی بات کو ٹال دیا تھا۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں، مجھے انہوں نے بہت نازوں سے پالا تھا۔ میری پیدائش ان کی شادی کے 18 سال بعد ہوئی تھی۔ میرے ابو ایک پرائیویٹ فرم میں ملازم تھے، میری امی ایک گھریلو خاتون تھی۔ انہوں نے میری تربیت بہت اچھے انداز میں کی تھی۔ میرا بچپن اپنے دادا دادی کے سائے میں گزرا ہے۔ میری بچپن سے ہی ایک بہت عجیب سی خواہش تھی، میں چاہتی تھی کہ کسی طرح میرے قابو میں ایک جن آ جائے جس سے میں اپنی ساری باتیں منوا سکوں اور اپنے سارے کام کروا سکوں۔ اس کے لیے میں نے اپنے شہر کی لائبریری سے کچھ کتابیں لے رکھی تھیں جن کو میں نے گھر والوں سے چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ وہ عملیات کی کتابیں تھیں اور میں ان سے دیکھ دیکھ کر عمل کرتی رہتی تھی، لیکن مجھے کسی بھی عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا، مگر میں نے اپنی ہمت نہیں ہاری تھی۔ میں نے گھر والوں سے چھپا کے عملیات کی کتابیں رکھی ہوئی تھیں جس سے دیکھ کر میں عمل کرتی تھی۔ مجھے کہیں سے پتہ چلا کہ اس شہر میں ایک نیا عامل آیا ہے، وہ ایک بہت طاقتور عامل ہے، اس کے قبضے میں بہت سے جنات ہیں، لوگ دور دور سے اس کے پاس اپنے کام کروانے کے لیے آتے ہیں۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس عامل کے پاس ضرور جاؤں گی، اور ایک بات جو میں ٹھان لیتی تھی وہ پوری کر کے رہتی تھی۔ بریک کی گھنٹی بجی، تمام لڑکیاں کلاس سے باہر آ گئیں، کچھ لڑکیاں کینٹین چلی گئیں، کچھ گراؤنڈ میں آ کر بیٹھ گئیں۔ میں اور نجمہ ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گئیں۔ باتیں کرتے ہوئے مجھے کچھ دن پہلے کی شبو کی کہی ہوئی بات یاد آ گئی۔ شبو ہماری ملازمہ تھی، وہ بتا رہی تھی کہ ان کے محلے میں ایک نیا عامل آیا ہے جو بہت پہنچا ہوا شخص ہے، جو بھی اس کے پاس اپنی حاجت لے کر جاتا ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ وہ یہ باتیں امی سے کر رہی تھی مگر میرا دھیان اس کی طرف تھا۔ میں جانتی تھی وہ کس محلے میں رہتی ہے، یوں میں آسانی سے اس عامل تک پہنچ سکتی تھی۔ میری امی یہ سن کر اسے سمجھانے لگی، عامل وامل کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کے بس لوگوں کو لوٹنے کے بہانے ہیں، یہ بس لٹیرے ہیں جو روپ بدل بدل کر آتے ہیں، ان کے جھانسے میں ہمیں آنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ بات آتے ہی میں نے نجمہ سے کہا، میں نے سنا ہے کہ اس شہر میں ایک عامل رہتا ہے جو لوگوں کو ایسے ایسے وظیفے بتاتا ہے جس سے لوگوں کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اب تم میرے ساتھ اس عامل کے پاس چلو، ہو سکتا ہے اس کے پاس میرے مسئلے کا بھی حل موجود ہو۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ یا اللہ، میں اس لڑکی کو کیسے سمجھاؤں، یہ بالکل پاگل ہو چکی ہے۔ میں تمہیں آخری بار بتا رہی ہوں، باز آ جاؤ، تم اس عامل کے پاس نہیں جاؤ گی، مگر اس بار تم نے میری بات نہیں مانی، میں تمہارے گھر والوں کو بتا دوں گی کہ تم کیا کرتی پھر رہی ہو۔ نجمہ پلیز ایک بار میرے ساتھ چلی چلو، اس کے بعد میں تمہیں نہیں کہوں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر یہ آخری بار ہوگا۔ غنیمت تھا کہ وہ مان گئی تھی، ورنہ مجھے اس کے ماننے کی رتی برابر بھی امید نہیں تھی۔ اگلے دن اتوار تھا، کالج سے چھٹی تھی۔ صبح صبح میں تیار ہو کر نجمہ کے گھر چلی گئی۔ نجمہ آگے پہلے سے ہی تیار بیٹھی تھی۔ تمہیں ایڈریس تو پتہ ہے نا؟ نجمہ نے پوچھا۔ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، میں سب پتہ کر کے آئی ہوں۔ میں نے رکشے والے کو جگہ بتائی اور اللہ کا نام لے کر رکشے میں بیٹھ گئی۔ رکشہ ایک عجیب اور بوسیدہ مکان کے سامنے رکا جسے دیکھ کر ہی خوف محسوس ہوتا تھا، اور اس قدر عجیب بو تھی کہ ابکائی آتی تھی۔ دونوں اس مکان میں داخل ہو گئیں۔ میں نے اس سے کہا، تم باہر ہی رکو، میں اندر جاتی ہوں۔ ہم لوگوں نے اپنے چہرے کو نقاب سے ڈھانپا ہوا تھا۔ جب میں اندر داخل ہوئی تو یہاں پر بہت زیادہ عورتیں تھیں، اچھا خاصا لوگوں کا رش لگا ہوا تھا۔ یہ ایک ہال نما کمرہ تھا، اس سے آگے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ اس کمرے کے باہر ایک شخص کھڑا تھا جو باری باری تمام عورتوں کو اندر کمرے میں بھیجتا تھا۔ میں نے اس سے کہا، مجھے گھر جلدی جانا ہے، اگر میری ملاقات پہلے کروا دے تو؟ اس نے رازداری سے کہا، اگر آپ 500 مجھے دے دیں تو میں بھی آپ کو کمرے میں بھیج دیتا ہوں۔ مجھے یہاں انتظار کرتے ہوئے کوفت ہو رہی تھی، اس لیے میں نے فوراً سے پہلے پیسے اسے دے دیے۔ جب وہ عورت باہر آئی تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کمرے میں جائیں۔ میں جب اس کمرے میں داخل ہوئی جہاں ہر طرف اگربتیاں جل رہی تھیں، کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی تھی اور سامنے ایک شخص سر جھکائے بیٹھا کچھ پڑھ رہا تھا۔ اس شخص نے چہرہ اٹھایا، اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں۔ مجھے ایک لمحے کو خوف محسوس ہوا۔ وہ ایک عجیب وضاقتہ کا انسان تھا، اس کے چہرے سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ایک پل کو میں نے یہ سوچا کہ یہاں سے بھاگ جاؤں، مگر پھر ہمت کر کے میں نے اسے اپنی خواہش کے بارے میں بتایا۔ عامل نے میری ساری بات سنی اور مجھے ایک وظیفہ بتایا۔
جس کو میں نے رات کو سب کے سونے کے بعد کرنا تھا۔ اس کے بعد اس نے مجھے کچھ ہدایات دیں اور کہا جب عمل ختم ہو جائے تو میرے پاس آنا۔ اس کام کا معاوضہ اس نے مجھ سے 10,000 کی صورت میں لیا تھا۔ 10,000 مانگے۔ میں نے یہ سوچ کر رقم اس کے حوالے کر دی کہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہونے والی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہم لوگ واپس آ گئے تھے۔ آج میں بہت خوش تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اس عمل کے بعد میں ضرور کسی جن کو قابو کر لوں گی۔ میں نے اس طرح سے سنا تھا کہ جب کوئی انسان عمل یا چلا کرتا ہے تو اس سے جن تنگ کرتے ہیں، اس کو ڈرانے کی، روکنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ مجھے نہ تو کسی نے ڈرایا تھا، نہ اس عمل سے روکنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے صرف ایک خوشبو کا احساس ہوتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ خوشبو مجھ میں رچ بس گئی ہے۔ مجھ سے اکثر لوگ یہ پوچھتے تھے آپ نے یہ کون سی پرفیوم لگائی ہوئی ہے، اور میں حیران ہو جاتی تھی کہ میں نے تو کبھی پرفیوم لگائی ہی نہیں۔ میرے عمل کو 21 دن مکمل ہو گئے تھے، مگر ابھی تک کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں ہوا تھا۔ 21 دن کے بعد میں اس جگہ پر دوبارہ سے پہنچی تھی، مگر وہ عامل وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ مجھے سخت مایوسی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ میں شکستہ قدموں سے واپس لوٹ آئی تھی۔ کچھ دن اس کے اسی طرح سے دل گرفتگی میں ہی گزر گئے تھے۔ آج بھی وہ اس طرح سے مایوسی کے عالم میں اپنے کالج کی بیک سائڈ پر اکیلے بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ ایریا قدرے سنسان تھا، یہاں پر لڑکیاں بہت کم آتی تھیں۔ اس جگہ کے بارے میں بہت سی افواہیں مشہور تھیں۔ لڑکیاں اس طرف جانے سے ڈرتی تھیں۔ اس دن نجمہ کالج سے غیر حاضر تھی، آج اکیلی ہی کالج میں آئی ہوئی تھی۔ میری نجمہ کے علاوہ اور کوئی بھی اتنی اچھی دوست نہیں تھی، اس لیے میں سب سے قدرے الگ اس گوشے میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ برگد کے درخت کے نیچے ہی ایک بینچ بچھا ہوا تھا۔ مجھے یہاں بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب ایک لڑکی میرے پاس آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی سی کتاب تھی۔ وہ بے تحاشا خوبصورت لڑکی تھی۔ میں نے اس لڑکی کو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے کہا میں تمہاری خوشبو سے کھینچی ہوئی میں تمہاری طرف چلی آئی ہوں، پر میں نے برا سا منہ بنا لیا۔ آج کل ہر دوسرا بندہ مجھ سے یہ پوچھتا تھا کہ تم نے کون سا پرفیوم لگایا ہوا ہے۔ اس میں ایک انجانی سی کشش تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے میں اس کی طرف کھینچی چلی جا رہی ہوں۔ میں اس کے ساتھ باتوں میں مگن ہو گئی۔ اچانک میری نظر اس کے ہاتھ میں موجود ایک کتاب پر پڑی۔ وہ کتاب دکھنے میں بہت پرانی لگ رہی تھی۔ اس کی حالت بہت خراب تھی اور اوراق بہت بوسیدہ تھے۔ مجھے وہ کتاب بہت پراسرار لگی۔ جب میں نے اس لڑکی سے اس پراسرار کتاب کے بابت سوال کیا تو وہ پراسرار انداز میں مسکراتے ہوئے بولی، یہ کتاب عملیات کی کتاب ہے۔ اس میں ایک ایسا عمل ہے جس کو کرنے سے انسان بہت طاقتور بن جاتا ہے اور اس کے قبضے میں بہت سے جنات آ جاتے ہیں۔ وہ ان سے جو چاہے جیسے چاہے کام کروا سکتا ہے۔ یہ سن کر میں اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ میں بھی تو کسی ایسی ہی کتاب کی تلاش میں تھی، اور مجھے جو لائبریری سے کتابیں ملتی تھیں ان میں اعمال نامکمل ہوتے تھے۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کیا تم یہ کتاب مجھے دے سکتی ہو؟ ہاں کیوں نہیں، یوں سمجھ لو میں یہ کتاب لائی ہی تمہارے لیے ہوں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کر کے کتاب کو پکڑ لیا۔ کتاب پکڑتے ہی میرے جسم میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ اچانک سے مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، لیکن میں نے اپنے خوف پر قابو پا لیا اور کچھ غلط ہو جانے کے احساس کو سر جھٹک کر بھلا دیا۔ اس کے بعد وہ لڑکی کتاب کھول کر مجھے اس عمل کی نشاندہی کرنے لگی۔ یہ عمل پہلے صفحے پر ہی لکھا ہوا تھا کہ اس کے بعد وہ لڑکی مجھے اس عمل کے بارے میں ہدایت دینے لگی۔ تمہیں یہ عمل بہت دھیان سے اور 40 دن تک کرنا ہوگا۔ بہتر یہی ہے، چاند کے آخری ایام ہیں، آج سے ہی یہ عمل شروع کر لو۔ اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ یہ عمل بلا ناغہ کرنا ہے اور ہر رات 12 بجے شروع کرنا ہے۔ عمل کے دوران بہت سی مشکلات آ سکتی ہیں جن کا تمہیں ثابت قدمی سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ بہت سی قوتیں تمہیں روکنے کی کوشش کریں گی، لیکن تم نے گھبرانا نہیں ہے اور نہ ہی خوف زدہ ہونا ہے۔ عمل کرنے کے بعد تمہاری سب سے بڑی خواہش پوری ہو جائے گی اور بہت سے جنات تمہارے قبضے میں آ جائیں گے جن سے تم جو چاہے کروا سکتی ہو، مگر یہ بات دھیان میں رکھنا تم نے اس عمل کو درمیان میں کسی بھی صورت نہیں چھوڑنا، ورنہ بہت بڑا نقصان اٹھاؤ گی۔ میں نے اس کی باتیں سن کر کہا تم فکر مت کرو، میں یہ عمل ضرور پورا کروں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی، مجھے تم پر یقین ہے۔ وہ لڑکی مسکرائی، اس کی مسکراہٹ بہت عجیب اور پراسرار تھی۔ ٹھیک ہے، اب میں چلتی ہوں، قسمت نے ساتھ دیا تو دوبارہ ملیں گے۔ وہ لڑکی اجازت لے کر اٹھ گئی۔ لڑکی کے جانے کے بعد میں نے کتاب کو دیکھا۔ ایک احساس جو اس وقت مجھے محسوس ہوا وہ صرف خوف کا تھا۔
بریک ختم ہونے کے بعد میں اپنی کلاس لینے چلی گئی۔ چھٹی کے وقت جب میں اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی اور اسی لڑکی کے بارے میں سوچ رہی تھی جو مجھے وہ کتاب دے کر گئی تھی، مجھے عمل کرنا چاہیے یا نہیں، یہ نہ ہو کہ کسی مصیبت میں پھنس جاؤں، میں نے خود سے سوال کیا۔ میرا دماغ بات کو ماننے کے لیے دلیل دے رہا تھا، لیکن دل غلط ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح میں نے اپنے دماغ کی سنی اور وہ عمل کرنے کی ٹھان لی۔ مجھے بہت عرصہ ہو گیا تھا اس طرح کی کتاب کی تلاش میں، اور آج جا کے میرا انتظار ختم ہوا تھا۔ مجھے اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، اس لیے میں نے سوچ لیا آج کچھ بھی ہو جائے میں یہ عمل کر کے رہوں گی۔ رات کی جب 12 بجے جب سب سو رہے تھے، میں نے وہ عمل کرنے کے بارے میں سوچا۔ میں وہ کتاب اٹھانے ہی والی تھی جب ایک دم سے بجلی چلی گئی۔ کیا مصیبت ہے یار، بجلی کو بھی ابھی ہی جانا تھا۔ اب میں یہ کتاب کیسے اٹھاؤں؟ میں نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کرنے لگی تو یہ دیکھ کر میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا، موبائل کا پاور سوئچ آف تھا۔ مجھے اچانک سے یاد آیا کہ شام کو موبائل چارج کرنا بھول گئی تھی۔ مجھے خود پر رہ کر غصہ آنے لگا، لیکن پھر اس نے یہ سوچا کہ عمل کا وقت شروع ہونے میں ابھی کچھ دیر باقی ہے۔ میں اپنے بستر پر لیٹ کر لائٹ آنے کا انتظار کرنے لگی۔ میرا دن بھر کی تھکاوٹ کی وجہ سے برا حال تھا۔ میں جو ہی بستر پر لیٹی، تھکن کے مارے خود بخود میری آنکھ لگ گئی۔ پھر اچانک آنکھوں میں روشنی چبھنے کی وجہ سے میری آنکھ کھلی۔ پھر میں نے دیکھا کہ میرا کمرہ روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ جب میری نظر گھڑی پر پڑی، میرے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی، پر گھڑی رات کے 3 بجا رہی تھی۔ میں نے پہلے خود کو کوسا اور پھر بجلی والوں کو۔ آج ان کی وجہ سے میرا عمل رہ گیا تھا۔ میرے ذہن میں اسی لڑکی کی بات آئی جس نے اسے کہا تھا کہ تمہیں اس عمل سے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی، مگر تم نے ثابت قدم رہنا ہے اور ہر حال میں اس عمل کو کر کے رہنا ہے۔ میں نے خود سے عہد کیا کہ کل کچھ بھی ہو جائے اس عمل کو لازمی کرنا ہے، اور پھر میں لائٹ آف کر کے سو گئی۔ صبح امی کی آواز پر میری آنکھ کھل گئی۔ وہ مجھے کالج جانے کے لیے اٹھا رہی تھی۔ کالج میں آنے کے بعد بھی میرے دماغ میں یہی بات چل رہی تھی۔ میں بار بار اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ پھر جیسے ہی بریک ہوئی، میں نجمہ کو لے کر اسی درخت کی طرف چلی گئی۔ نجمہ اسی طرف جانے سے کترا رہی تھی کیونکہ وہ بہت زیادہ ڈرپوک لڑکی تھی، مگر میرے اصرار کرنے پر وہ اس طرف آ گئی تھی۔ اب میں بظاہر تو نجمہ کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف تھی، مگر در حقیقت میں اس لڑکی کا انتظار کر رہی تھی۔ اسی دوران بریک کا وقت ختم ہو گیا تھا، لیکن وہ لڑکی نہیں آئی۔ میں مایوسی کے ساتھ کلاس کی طرف چل دی۔ میں جب گھر پہنچی، میں نے اپنی دادی کو صحن میں بیٹھے دیکھا۔ دادی کو دیکھ کر میں بہت زیادہ پرجوش ہو گئی تھی، اور اس وقت میرے ذہن سے وہ لڑکی بھی نکل گئی تھی۔ میں اپنی دادی کی بہت زیادہ لاڈلی تھی کیونکہ وہ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ میں ٹھیک ہوں دادی جان، آپ کیسی ہیں؟ اتنے عرصے بعد آپ کو ہماری یاد کیسے آ گئی؟ سارا نے گلہ کیا۔ آج میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا، آج ہر حال میں یہ عمل کر کے رہوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سب سے پہلے میں نے اپنے موبائل کو چارج پر لگایا تاکہ اگر رات کو لائٹ چلی بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہ بنے۔ اس کے بعد میں اپنے کالج کا کام کرنے لگی کیونکہ 11 بجنے میں ابھی بھی 1 گھنٹہ باقی تھا۔ تقریباً 10:30 ہوئے تھے جب کسی نے میرے کمرے کا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا۔ اللہ خیر کرے، اس وقت میرے کمرے میں کون آ گیا؟ جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میری امی کھڑی تھی۔ وہ شکل سے بہت پریشان نظر آ رہی تھی۔ میں نے اپنی امی سے پوچھا، کیا ہوا؟ آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ وہ بتانے لگیں کہ بیٹا، تمہاری دادی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، ہم انہیں وہ ہسپتال لے کر جا رہے ہیں۔ یہ سن کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ مجھے اس لمحے چلا ولہ جن شن ہر چیز بھول گئی تھی۔ میں اسی وقت اپنے والدین کے ساتھ دادی کو لے کر ہسپتال چلی گئی۔ وہاں جا کر ڈاکٹر سے پتہ چلا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، صرف بی پی تھوڑا ہائی ہو گیا تھا، لہٰذا مریض کی ڈائٹ کا خیال رکھیں، اللہ نے چاہا تو جلد شفا ہوگی۔ جب ہم لوگ واپس آئے تو بہت زیادہ دیر ہو گئی تھی، رات کافی بیت چکی تھی، اور جب میں نے گھڑی پر وقت دیکھا تو وہ رات کا 1 بجا رہی تھی۔ صبح کے وقت جب میری آنکھ کھلی تو کافی لیٹ ہو چکا تھا۔ آج میری طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ آج میں نے کالج جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور دوبارہ سو گئی۔ دن کو دوبارہ جب میں جاگی تب دن کا 1 بج رہا تھا۔ میں فریش ہونے کے بعد اپنی دادی کے کمرے میں آئی۔ اس کی دادی پہلے سے بہت زیادہ بہتر لگ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میں خوش ہو گئی۔ آج کی رات پھر جیسے ہی میں نے عمل کرنے کا سوچا تو میری امی نے ایک نیا حکم جاری کیا، دادی تمہارے ساتھ تمہارے کمرے میں سوئیں گی، اور میرا آج کا دن بھی ضائع ہو گیا۔
مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اگلے 5 دن بھی ضائع ہو گئے کیونکہ میرے چچا زاد بھائی کی شادی تھی۔ میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود میری امی اپنے ساتھ لے کر گئی تھی۔ میں شادی کو بھی صحیح طریقے سے انجوائے نہیں کر سکی تھی کیونکہ میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی کہ کس طرح میں یہ عمل کروں۔ آج پھر میں اپنے بستر پر لیٹی گھڑی کو گھور رہی تھی۔ آج کچھ بھی ہو جائے، چاہے کسی کی بھی طبیعت خراب ہو، یہ عمل ضرور کروں گی۔ آج کوئی بھی مجھے یہ عمل کرنے سے نہیں روک پائے گا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی میں نے خود سے عہد کیا اور 12 بجنے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی 12 بجے میں بستر سے اٹھی، میں نے کتاب کھولی۔ ابھی میں عمل شروع کرنے ہی والی تھی جب میرے سامنے ایک بہت خوبصورت نوجوان نمودار ہوا۔ اسے دیکھ کر میں ایک لمحے کے لیے ڈر گئی تھی۔ پھر میں نے سوچا کیا پتہ جو میں عمل کرنے جا رہی ہوں یہ اس کا تابع جن ہو۔ اس نوجوان نے میری تو جیسے سوچ ہی پڑھ لی اور کہا کہ جو تم سوچ رہی ہو یہ غلط ہے۔ تم جو عمل کر رہی ہو یہ کوئی جن قابو کرنے والا نہیں ہے۔ میں تو اس کی ایک دم کی آمد سے ڈر گئی تھی۔ پھر میرے دل میں تجسس پیدا ہو گیا یہ جاننے کا کہ یہ کون ہے اور جو میں عمل کر رہی ہوں وہ کس چیز کا عمل ہے۔ تمہیں اس دن جو لڑکی ملی تھی وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک چڑیل تھی، ایک ایسی جادوگرنی جسے ایک روحانی عامل نے اس کی بری حرکتوں کی وجہ سے قید کر دیا تھا۔ اسے جگانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ جو لڑکی اماوس کی خاص رات میں اور ایک خاص ساتھ میں پیدا ہوئی ہو وہ یہ عمل کرے تو وہ جادوگرنی امر ہو جائے گی، اور اگر ایک بار وہ جادوگرنی جاگ گئی وہ دنیا میں تباہی لے آئے گی۔ اور تمہیں وہ لڑکی جو اس خاص ساتھ میں پیدا ہوئی تھی، میں حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کچھ تم کیسے جانتے ہو؟ میری بات پر وہ مسکرایا۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں ایک جن ہوں، میں مسلمان ہوں اور میرا نام ارمان ہے، اور میں تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کیسی مدد؟ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ تمہیں اس دن جو لڑکی ملی تھی وہ ایک چڑیل تھی اور وہ اس جادوگرنی کے لیے کام کرتی تھی، اور تم وہ لڑکی ہو جس کا وہ اتنے سالوں سے انتظار کر رہے تھے۔ اس چڑیل کے علاوہ اور بہت سے کارندے ہیں جو اس جادوگرنی کے لیے کام کرتے ہیں اور جو تم پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور تم پر ان بری شکتیوں کا سایہ پڑ چکا ہے۔ تمہیں اس کے لیے کام کرنا ہوگا، تمہیں اپنا حصار قائم کرنا ہوگا۔ اس طریقے سے تم ان سے بچ سکو گی، ورنہ وہ تم سے اپنا کام نکلوانے کے لیے اپنی دنیا میں بھی لے جا سکتے ہیں، اور اگر تم یہ عمل شروع کر دیتی تو تم بہت بری مصیبت میں پھنس جاتی۔ اس طریقے سے تم ان سے بچ سکو گی، ورنہ تم سے اپنا کام نکلوانے کے لیے اپنی دنیا میں بھی لے جا سکتے ہیں۔ اگر تم یہ عمل شروع کر دیتی تو تم بہت بڑی مصیبت میں پھنس سکتی تھی۔ سب سے پہلے وہ جادوگرنی تمہیں قتل کر کے تمہارے جسم پر قبضہ کرتی۔ ہمارے عمل کی تمام کوششوں کو میں نے ہی ناکام بنایا تھا، مگر میں اس وقت تمہارے سامنے ظاہر نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے میں تمہیں جس طرح سے روک سکتا تھا میں نے اپنی پوری کوشش کی، اور مجھے خوشی ہے کہ تم اس مصیبت میں پھنسنے سے بچ گئی ہو۔ تو تم مجھے پہلے ہی دن یہ سب بتانے کے لیے کیوں نہیں آ گئے؟ میں اس وقت ایک پرندے کی شکل میں تھا۔ یہ ایک بہت لمبی کہانی ہے۔ دراصل میں ایک آدم زادی پر عاشق ہو گیا تھا، اپنے قبیلے کی روایات اور حدود کو توڑ دیا تھا۔ سزا کے طور پر مجھے چڑیا کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ یہ سزا 100 سال کے عرصے کے لیے تھی۔ میں 100 سال سے تم انسانوں کی دنیا میں پرندے کی شکل میں رہ رہا ہوں، کبھی ایک جگہ تو کبھی دوسری جگہ، کبھی جنگلوں میں تو کبھی بیابانوں میں، کبھی لوگوں کے گھروں میں تو کبھی ویرانوں میں۔ غرض یہ کہ میں ہر جگہ پھرا ہوں۔ کئی سالوں سے میں تمہارے گھر میں رہ رہا ہوں۔ یہ جو تمہارے دل میں انہونی خواہش ہے جنات کو قابو کرنے کی، میں اس سے بھی بہت اچھی طرح سے واقف ہوں، اور ان کو قابو کرنے کے لیے جو تم الٹے سیدھے سے عمل کرتی تھی مجھے انہیں دیکھ کر بہت ہنسی آتی تھی۔ جن لوگوں کے پاس تم جاتی تھی ان کے پاس خود کچھ نہیں تھا، ان کے پاس جنات کیا کوئی خاص عمل کچھ بھی نہیں تھا، اور سب صرف پیسے بٹورنے والے تھے اور دوسروں کو بیوقوف بنانے والے تھے۔ مگر ایک عامل کا عمل کر کے تم نے غلطی کی ہے۔ اس وقت میں یہاں پر نہیں تھا، ورنہ تمہیں اس عمل سے ضرور روکتا۔ کون سا عمل؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، جس کی وجہ سے تمہارے وجود سے یہ خوشبو آنے لگی ہے۔ تمہاری آنے والی زندگی میں یہ خوشبو تمہارے لیے مسائل پیدا کرے گی۔ وہ کیسے؟ میں یہ بات سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ پلیز مجھے بتاؤ، مجھے اس پر کیا کرنا چاہیے؟ فی الحال تو تم حصار کا عمل قائم کرو۔ 3 دن تک تم یہ عمل کرو گی، اس کے بعد محفوظ ہو جاؤ گی، مگر اپنے دل سے یہ جن کو قابو کرنے کی خواہش نکال دو۔ یہ خواہش کسی کو کچھ بھی نہیں دے سکتی، الٹا انسان کا نقصان کروا دیتی ہے۔ جو لوگ جنات کو قابو کرتے ہیں وہ جنات کو اپنا دشمن بنا لیتے ہیں۔ جنات کے ساتھ دشمنی انسان کو بہت مہنگی پڑتی ہے۔ میں بھی اپنی خواہش سے باہر آ گئی تھی، یوں بھی میری اب اس جن کے ساتھ دوستی ہو گئی تھی، اور جن قابو کرنے کی خواہش دم توڑ گئی تھی۔ اگلے 3 دن میں نے اپنا حصار قائم کرنے کے لیے عمل کیا۔ وہ لڑکی میرے پاس کئی بار آئی، اس نے مجھے پیار سے منتیں کر کے ہر طریقے سے منایا،
جب میں اس کی باتوں میں نہیں آئی تو وہ غصہ کرنے لگی، دھمکیوں پر اتر آئی۔ پھر اس نے اپنا روپ بدل لیا اور اس قدر خوفناک شکل میں میرے سامنے آ گئی، مجھے ڈر لگنے لگا، مگر میں نے اپنے ڈر کو اس پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اگر میں ایسا نہ کرتی تو وہ مجھ پر حاوی ہونے لگتی۔ پھر 3 دن کے بعد میں خود کو بہت محفوظ سمجھنے لگی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا اب کوئی شیطانی طاقت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میں نے جن قابو کرنے کی خواہش کو تو چھوڑ دیا تھا، مگر ارمان کے ساتھ میری دوستی ہو گئی تھی۔ یوں میری یہ خواہش ایک طرح سے پوری ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ اس کی دنیا میں آتی جاتی تھی۔ رات کو سب کے سونے کے بعد اڑنے والے قالین پر بیٹھ کر اپنی دنیا کی سیر کرتی تھی۔ کبھی کبھی میں بادلوں کو چھو کر گزرتی تھی، اڑتے ہوئے پرندوں کو چھونے کی کوشش کرتی تھی۔ اس کی دنیا میں بھی میں نے بہت زیادہ سیر کی تھی۔ وہ دنیا اس قدر خوبصورت تھی جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ رفتہ رفتہ وقت گزرنے لگا۔ اب ارمان زیادہ تر وقت اپنی دنیا میں گزارنے لگا تھا، ہماری دنیا میں بہت کم آتا تھا۔ میں بھی اپنی زندگی میں مگن ہو گئی تھی۔ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد میرا ارادہ جاب کرنے کا تھا، مگر میرے ماں باپ نے جاب کرنے سے منع کر دیا تھا۔ ان کا ارادہ میری شادی کرنے کا تھا، مگر میں ابھی شادی کرنے کے حق میں نہیں تھی۔ انہی دنوں پاپا کے ایک دوست کا میرے لیے پروپوزل آیا۔ یہ رشتہ میری پوری فیملی کو بہت پسند آیا تھا، مگر ان کی یہ بات مجھے بہت بری لگی کہ وہ شادی جلدی کرنا چاہ رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ 2 مہینے کے اندر اندر رخصت ہو کر ان کے گھر میں آ جاؤں، مگر میں اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں پہلے ارمان کے ساتھ اس بارے میں ڈسکس کرنا چاہتی تھی، اس سے یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ رشتہ میرے لیے مناسب ہے یا نہیں، مگر مجھے اس کا موقع ہی نہیں ملا۔ آنن فانن سب طے ہو گیا اور میری شادی کا دن بھی آن پہنچا۔ ان 2 مہینے میں ایک بار بھی ارمان سے میری ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ میں اندر ہی اندر پریشان ہو رہی تھی، نہ جانے کیا وجہ ہے کہ وہ اتنے ٹائم سے واپس نہیں آیا۔ پھر میں رخصت ہو کر اپنے سسرال میں آ گئی تھی۔ میری اپنے شوہر کے ساتھ پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ جب کمرے میں آیا تو اس نے مجھ سے بات چیت بہت اچھے انداز میں کی، مگر پھر نہ جانے اسے کیا ہوا، وہ مجھ پہ غصہ کرنے لگا۔ میں حیران ہوئی، اس کے بدلتے مزاج کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا رویہ میرے ساتھ ایسے ہی تھا۔ اسے میرے وجود سے اٹھنے والی خوشبو سے مسئلہ تھا۔ اسے یہ لگتا تھا کہ شاید میں مردوں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہوں، اور یہ خوشبو اسے اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ میرے دوسرے مردوں کے ساتھ تعلقات ہیں، جبکہ در حقیقت اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی۔ مگر جو اس کے دل میں شک بیٹھ گیا تھا، اس کو کیسے نکالتی؟ میرے دن اسی طرح بے کیف حالت میں گزر رہے تھے۔ وہ مجھ پر بہت زیادہ شک کرنے لگا تھا۔ اب تو وہ مجھ پر ہاتھ بھی اٹھانے لگا تھا۔ اسے لگتا تھا میں نے اس کے ساتھ دھوکے سے شادی کی ہے۔ ہر بات برداشت کرتی رہی۔ اپنے ماں باپ کو میں نے کوئی بھی بات نہیں بتائی تھی۔ میں انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے چپ چاپ سب کچھ خاموشی سے سہتی رہی۔ جب میرے شوہر کا رویہ ہی میرے ساتھ صحیح نہیں تھا تو اس وجہ سے اس کے گھر والوں کا رویہ بھی رفتہ رفتہ بدلنے لگا، مگر میں سب کچھ کہتی رہی۔ پھر ایک دن اس نے اسی بات کو بنیاد بنا کر طلاق دے دی۔ میں روتے دھوتے اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی تھی۔ اب تو انہیں سب کچھ بتانے کے سوا اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ میں نے پہلے دن سے لے کر اب تک ہوئی تمام باتیں ان کو بتائیں۔ یہ سب کچھ سن کر انہیں بہت ہی زیادہ غصہ آیا۔ میرے ابو نے ان لوگوں کی بہت زیادہ بے عزتی کی، انہیں برا بھلا کہا، انہیں باتیں سنائی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ میری تقدیر میں جو لکھا تھا وہ ہو کر رہا تھا، اور یہ سب کچھ میرے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوا تھا۔ نہ میں عملیات اور جنات کے پیچھے بھاگتی، اور نہ یوں میری زندگی برباد ہوتی، اور نہ میں لوگوں کی نظروں میں مشکوک پھرتی۔ اب اپنی وجہ سے میں نے اپنے ماں باپ کو بھی اتنی بڑی پریشانی میں ڈال دیا تھا، مگر میں نے اپنے تمام گناہوں اور غلطیوں سے معافی مانگ لی تھی اور سوچ لیا تھا کہ میں آئندہ ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی۔ میری ذہنی روح بار بار بھٹک کر ارمان کی طرف جا رہی تھی۔ میں یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ وہ نہ جانے کس حال میں ہوگا، اور وہ اتنے عرصے سے ہماری دنیا میں کیوں نہیں آیا۔ میں اب عدت میں تھی اور میں گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ میں نے اپنے رب کے ساتھ لو لگا لی تھی۔ میرا زیادہ تر وقت عبادت میں گزرتا تھا۔ ان دنوں میں قرآن پاک کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھ رہی تھی۔ آج جب میں سورہ جن کی تلاوت کر رہی تھی، اس کے ایک ایک لفظ کا معنی اور تفسیر دیکھ رہی تھی۔ یہ سچ ہے، جنات کا وجود ہے، اور اس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ اللہ پاک نے واضح الفاظ میں ارشاد فرما دیا ہے کہ اس نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہماری پیدائش کا مقصد صرف اپنے رب کی عبادت ہی ہے۔ اگر ہم اپنے رب کے ساتھ لو لگا لیں تو سب کچھ پا سکتے ہیں، مگر ہم دنیاوی چیزوں کی طرف بھاگتے ہیں، فانی چیزوں میں پناہ لیتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو جنات کو قابو کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، یہ سوچ کر کہ اس سے ان کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، جبکہ در حقیقت مسئلہ مسائل حل کرنے والی ذات تو رب کی ہے، مگر ہم نہ جانے کیوں اس کے حکم سے روگردانی کر جاتے ہیں۔ میں سورہ جن پڑھ رہی تھی جب اچانک سے کمرے میں ایک سمت میں دھواں نمودار ہوا۔
میں نے اس طرف دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ ایک نوجوان خوش شکل شخص تھا۔ اس کی شکل ارمان سے بہت حد تک ملتی تھی۔ میں نے اپنا پورا چہرہ دوپٹے سے ڈھانپ لیا۔ وہ میرے قریب آ کر رک گیا اور کہنے لگا، میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے آپ کو اس وقت تکلیف دی، مگر ضرورت ہی ایسی تھی کہ مجھے آنا پڑا۔ آپ کون ہیں اور مجھ سے کیا کام ہے آپ کو؟ میرا نام فیضان ہے، میں ارمان کا چھوٹا بھائی ہوں اور اس وقت مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ کیسی مدد؟ میں نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کچھ وقت پہلے آپ عملیات کے شوق میں مبتلا تھیں اور آپ ایک بہت خطرناک عمل کرنے جا رہی تھیں۔ میرے بھائی نے آپ کو وہ عمل کرنے سے روکا تھا۔ ہاں مجھے یاد ہے، مگر اس سب کا آپ سے کیا تعلق ہے؟ وہ ایک بہت خطرناک جادوگرنی تھی اور جو اس کے کارندے ہیں وہ بھی بہت ظالم اور خطرناک ہیں اور وہ بہت ہی زیادہ طاقتور ہیں۔ میرے بھائی نے تم سے ایک حصار کا عمل کروایا تھا جس کی وجہ سے وہ تم تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس حصار کی وجہ سے تم اور تمہارا خاندان محفوظ ہو گئے ہو۔ وہ جادوگرنی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، مگر اس کے کارندوں نے ارمان کو اغوا کر لیا ہے اور یہ پیغام بھیجا ہے کہ تم وہ عمل شروع کرو تو ہی وہ ارمان کو چھوڑیں گے۔ اور ایک اور بات، تمہاری طلاق کروانے میں بھی اس کا ہاتھ نہیں ہے۔ یہ تمہارے اس سے پہلے کیے گئے کسی عمل کا نتیجہ ہی بھگتنا پڑ رہا ہے۔ یہ سب کچھ سن کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ تو اب مجھے اور کیا کرنا پڑے گا؟ میں آپ کی کیسے مدد کر سکتی ہوں؟ مجھے ارمان نے بتایا تھا یہ عمل بہت خطرناک عمل ہے اور اس کو کرنے سے وہ جادوگرنی ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے گی اور وہ دنیا میں تباہی لے آئے گی۔ اگر ایسا ہوا تو انسانیت خطرے میں آ جائے گی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، تم ان کو دکھانے کے لیے وہ عمل کر رہی ہوگی، مگر در حقیقت ہم تمہیں ایک ایسا عمل دیں گے جس کو کرنے سے اس جادوگرنی کی لاش، جس کو اس کے کارندوں نے اتنے سالوں سے سنبھال کر رکھا ہوا ہے، وہ راکھ میں بدل جائے گی، تو اس کے کارندوں کا نام و نشان بھی اپنے آپ سے جائے گا اور یوں یہ دنیا ان کالی شکتیوں کے اثر سے محفوظ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اگر میری وجہ سے کسی کا بھلا ہوتا ہے تو میں ضرور کروں گی۔ آپ مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تمہیں پہلے ایک دن کا ایک عمل کرنا ہوگا جس کو کرنے سے وہ چڑیل تمہارے سامنے حاضر ہو جائے گی جس نے تمہیں پہلی بار وہ عمل دیا تھا۔ اس کے بعد تمہیں پھر سے وہی عمل بتائے گی، مگر تم نے کرنا وہ ہے جو تمہیں ہم بتائیں گے۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ پھر آج کے دن ہی میں نے اپنے کمرے میں بیٹھ کر وہ عمل کیا تھا اور اس کے بعد وہ چڑیل میرے سامنے اصل روپ میں ظاہر ہوئی تھی۔ وہ بہت بھیانک شکل کی تھی۔ اس کو دیکھ کر ایک پل کو تو میرا دل تھم سا گیا تھا، مگر میں نے جلدی اپنے آپ پر قابو پا لیا تھا۔ پھر اس کے بعد اس چڑیل نے مجھے عمل کے بارے میں سب کچھ بتایا۔ تمام ہدایات کو میں نے غور سے سنا تھا۔ یہ عمل 21 دن کا تھا اور میں نے اگلے دن سے عمل شروع کر دیا تھا۔ فیضان اکثر میرے پاس آتا رہتا تھا اور مجھے کہتا تھا کہ کسی کو شک نہ ہو کہ آپ اصل میں عمل کر کون سا رہی ہیں۔ اگر اس چڑیل کو یہ بات پتہ چل گئی، ارمان بھائی کے لیے خطرہ ثابت ہوگی، ہو سکتا ہے کہ وہ انہیں جان سے مار دے۔ یہ سن کر میرا دل دہل گیا تھا۔ میں جب عمل کر رہی تھی تو وہ چڑیل میرے پاس آتی رہتی تھی۔ میں نے سامنے اس کی دی ہوئی کتاب رکھی ہوئی تھی، مگر دل ہی دل میں ایک پاک کلام کا وظیفہ پڑھ رہی ہوتی تھی، جس کی وجہ سے ان ناپاک چیزوں کا انت ہو جانا تھا۔ یہ میرے رب کی کرم نوازی تھی یا ان ناپاک چیزوں کا آخری وقت آن پہنچا تھا جو ان کو اس عمل کے بارے میں کوئی شک نہیں ہوا تھا۔ آخری دن تک اس چڑیل کو سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ میں کون سا عمل کر رہی ہوں۔ وہ میرے عمل کا آخری دن تھا۔ میں نے اب زمزم کی بوتل پہ اپنا تمام عمل پڑھ کر دم کرنا تھا اور وہ فیضان کے حوالے کرنی تھی۔ اس سے آگے کا کام فیضان کا تھا۔ اس نے آب زمزم کا پانی اس جادوگرنی پر ڈالنا تھا، یوں وہ جادوگرنی اور اس کے کارندے اپنے انجام کو پہنچ جاتے۔ یہاں بھی وقت میری مناسبت سے نہیں چل رہا تھا۔ ابھی تک وہ چڑیل میرے پاس نہیں آئی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ اس جادوگرنی کے زندہ ہونے کے انتظار میں اس کے پاس کھڑی ہو۔ میں نے جلدی سے آب زمزم پر دم کیا اور وہ بوتل فیضان کے حوالے کر دی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب میرے کانوں میں واضح طور پر کسی کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دیں۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ فیضان اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہے، اور ہوا بھی یہی۔ بدی کے مقابلے میں نیکی کی جیت ہوئی تھی۔ وہ جادوگرنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی تھی۔ دنیا سے ایک برائی کا انت ہو گیا تھا اور میں خوش تھی کہ میں نے اس نیک کام میں حصہ لیا۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے ان کو دیکھا تو دیکھ کر ڈر گئی۔ وہ پہچانا ہی نہیں جا رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ کمزور اور بیمار لگ رہا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ ان لوگوں نے اس پر بہت ظلم کیے ہیں، کتنے دن اسے بھوکا پیاسا رکھا، نہ کچھ کھانے کو دیتے تھے اور نہ ہی آرام کرنے دیتے تھے۔ اتنے دن اسے بھوکا پیاسا رکھا، نہ کچھ کھانے کو دیتے تھے اور نہ ہی آرام کرنے دیتے تھے۔ ان لوگوں نے اس پر بہت ستم ڈھائے جن کی مثال ہی نہیں ملتی۔ یہ بھی شکر ہو گیا کہ جلد ہی ان لوگوں کا خاتمہ ہو گیا۔ نہ جانے ان لوگوں نے کتنے جن و انس کو پریشان کیا ہوا تھا، اور اگر وہ جادوگرنی واپس آ جاتی تو تباہی مچا دیتی۔ یہ سب باتیں سن کر مجھے بہت زیادہ شرمندگی ہو رہی تھی۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔
اگر میں عملیات کے چکر میں نہ پڑتی تو اس چڑیل کو میرے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چلتا اور یہ سب کچھ نہ ہوتا جو ہوا ہے۔ تم یہ غلط سوچ رہی ہو، ہر بات میں خود کو الزام مت دیا کرو، غلطی انسان سے ہوتی ہے، تم انسان ہو، فرشتہ نہیں۔ ویسے بھی یہ جو کچھ ہوا اس میں تمہارا قصور نہیں ہے، وہ تمہارے عملیات کی طرف سے تم پر متوجہ نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ جو تم میں ان کی مطلوبہ خصوصیات موجود تھیں وہ اس وجہ سے تمہاری طرف متوجہ ہوئے تھے۔ ہاں، اگر تم بہت زیادہ عبادت گزار ہوتی تو ان کا آسان ہدف ثابت نہ ہوتی۔ میں اس کی باتوں پر خاموشی سے سر جھکا کر رہ گئی تھی، میرے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اب تمہیں مزید پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا شوہر تمہارے قابل نہیں تھا، اللہ نے تمہارا بہت اچھا جوڑ رکھا ہوگا جو تم سے بے انتہا محبت کرے گا اور تم اپنی تمام تکلیفیں درد بھول جاؤ گی۔ میں نے اپنے رب کے ساتھ لو لگا لی تھی، پہلے میں نماز بھی کبھی کبھی پڑھتی تھی، مگر اب اللہ کے کرم سے میں تہجد بھی پڑھنے لگی تھی، ہر وقت استغفار، درود پاک کی تسبیح میں پڑھتی رہتی تھی۔ میرا دل پرسکون ہو گیا تھا، جیسے میں ہلکی پھلکی ہو گئی تھی، مجھ پر نئے ادوار ہونے لگے تھے، دنیا کے عجائبات کھلنے لگے تھے۔ میں جن چیزوں کے پیچھے بھاگتی رہی تھی، جن کی چاہت میں مری جا رہی تھی، اب جب میں نے ان کی چاہت میں بھاگنا چھوڑ دیا تھا تو میرے پاس سب کچھ آ گیا تھا۔ عدت مکمل ہونے کے بعد میں نے جاب کر لی تھی۔ جاب کرنا میری دیرینہ خواہش تھی، پہلے مجھے اپنے پیرنٹس کی طرف سے اس کی اجازت نہیں تھی، مگر انہوں نے میری خواہش کے آگے سر جھکا دیا تھا اور مجھے جاب کی اجازت دے دی تھی۔ میں ایک اسکول میں بچوں کو پڑھانے لگی تھی، میرا وقت بہت اچھا کٹنے لگا تھا، کوئی احساس مجھے زیادہ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میں اپنی کمائی ضرورت مندوں پر خرچ کیا کرتی تھی اور یہ اس قدر خوبصورت احساس تھا جس کو میں نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ جب بھی میں کسی کی مدد کرتی تھی میرا دل سکون سے بڑھ جاتا تھا، طمانینت کی ایک نہر میرے وجود میں سرایت کر جاتی تھی۔ مجھے نوکری کرتے ہوئے 1 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ میرے امی ابو پھر سے میری شادی کرنے کی باتیں کر رہے تھے، مگر میں اب شادی کرنے کے حق میں نہیں تھی۔ اب کی بار میرے ننیال میں سے میرے لیے رشتہ آیا تھا، یہ امی کا رشتے میں بھانجا تھا اور امی کی بہت زیادہ خواہش تھی کہ اب میرا رشتہ ہو جائے، مگر میں اس کے لیے رضامند نہیں تھی۔ ارمان نے بھی اس رشتے کی تائید کی تھی اور جب میں ان لوگوں سے ملی تو وہ لوگ مجھے بھی بہت اچھے لگے تھے، سلجھے ہوئے اور نیک اتوار۔ میرے پاس انکار کا کوئی جواز نہیں رہا تھا، اس لیے میں نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی۔ چٹ منگنی اور پٹ بیاہ والا معاملہ ہو گیا تھا، مگر واقعی یہ میری سوچ سے بڑھ کر اچھے لوگ تھے، اور اپنے شوہر کے بارے میں بھی میں نے جتنا سوچا تھا اس سے بڑھ کر پایا تھا۔ زندگی اب بہت زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی زندگی سے یہی سبق سیکھا، ہم اپنے پرسکون زندگیوں میں خود ہی آگ لگا دیتے ہیں۔ ہم اپنے اعمال سے اپنے لیے مشکلات کھڑی کر لیتے ہیں۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہو جائیں تو ہمیں زندگی میں کبھی بھی کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اچھے اعمال کی برکت سے تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔